اور ایک بچہ انڈا سے نکلتا ہے، نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے رزق کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن میں نے تم کو اتنا محبت کے سانچے سے بنایا، اتنا محبت دے کر کے بنایا، اے میرے غلام تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو، تمہیں رزق کا تلاشی نہیں کرنا پڑتا، تمہیں کبھی بھی تلاش کے لیے نکلنا نہیں پڑتا، میں اپنے قبضے قدرت سے تمہارے ماں کے چھاتی میں اتنا نرم اور گرم کا خوراک پیدا کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اے میرے غلام میں نے 2 برس کے لیے فری تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے بعد تو بھی کھاتا جا، تیرے باپ کو رزق برکت دوں گا تیرے لیے، تیرے امی کے اندر جسم کے اندر طاقت دوں گا میں تیرے لیے، اے میرے غلام جس امی کے چھاتی سے 26 من دودھ تو نے پی چکا ہے وہ فیکٹری ہم نے پیدا کر چکا، لہٰذا یہ تمام کے تمام طریقہ ہم نے تیرے لیے اپنایا، 14 سال کا 16 سال کا جب تیرا عمر ہو چکا میرا نام کا آواز ہوگا، مؤذن پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عبد الرحمن اب تیرے لیے حکم آ چکا ہے، تیرے لیے وہ استعداد اور تیرے لیے وہ طاقت خدا تبارک و تعالی دے چکا ہے، اب تجھے کمانا ہے اپنے سے، اللہ کو پہچاننا ہے اپنے سے، زمین پہ بکھر جا، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کے آواز کانوں پہ گونجے، اللہ کا مؤذن کہتا ہے 5 وقت اے خدا کے غلام دنیا تیرے لیے نہیں ہے، ذریعہ ہے، دنیا تیرے لیے نہیں ہے، یہ اسباب پر یقین مت کرنا، خدا تبارک و تعالی تیرا رزق کا ذمہ داری لے چکا ہے، لہٰذا تو اللہ پر بھروسہ کرتا رہے گا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر لکم ذنوبکم، تو خدا پر بھروسہ کرتا جائے گا تیرے تمام گناہوں کو معاف خدا کرتا جائے گا، لہٰذا خدا کا بلایا آیا ہے تو جلدی سے آ جا اور مسجد کو آباد کر لے، میرے کوئی دوست مسجد میں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مکمل کرتا ہے، کوئی دکانوں پہ کوئی مکانوں پہ کوئی چائے دکان پہ اور کوئی چلے جاتے ہیں کہاں میدانوں پر، خدا تبارک و تعالیٰ اعلان عام کرتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا ہم نے تجھے پیدا نہیں کیا کہ تیرے تمام حالات کو ہم نے صحیح تندرست نہیں بنایا کہ میرے آواز کے باوجود تو نے ہمارے آواز کو ٹھکرا کر کے دوسرے جگہ میں کام کے لیے چلے گئے، میرے دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تبارک و تعالیٰ عام اعلان کرتے ہیں اے میرے غلام تو چاش کرتا ہے یا میں چاش تیرا کرتا ہوں، بتا ذرا اپنا چھاتی میں ہاتھ لگا، اپنے ذہنوں سے سوچ، 10 کلو دھانوں کو لے کر کے مٹی کے اندر تو نے چھپا دیا، اگر میں مٹی کو کہہ دیتا ان کو سڑا دو گلا دو تو گلا دیتا، لیکن میں نے کہہ دیا میرا اشرف المخلوقات کا دانا اور چارہ کا حفاظت کرنا، اس نے گرم کر دیا اور آج فرشتہ ان گنت فرشتہ ان میں کام کو ہم کراتا گیا، تیرے دھانوں کو بڑھا کر کے بالکل رہلی پتی لگا کر نکال کر اور وہ پتا آگے بڑھتا گیا، اس دھانوں کو تو نے آگے بڑھتا کام کرتا گیا، میں نے اس 10 کلو کے اندر برکت دے کر کے 10 کنٹل کے اندر تبدیل فرما کر تیرا گھر تک ہم نے پہنچا دیا، اس کے باوجود بھی تو خدا کو خدا بول کر پکار کر کے گھر سے چل کر یہاں نہیں بیٹھے گا، اس کے باوجود کیا تو خدا بول کر پکار کر کے سبحان رب الاعلی بولتے ہوئے مجھے ویلکم نہیں کرے گا؟ میرے دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انتم منزلونہ ام نحن المنزلون، میں آسمان سے پانی اتار کر تیرے دھان کو بڑھا کر کے تیرا درخت کو بڑھا کر کے تیرا سامنے میں پہنچا دیا، ایسا میں تیرا خدا ہوں، تیرے بچے اور تیرا تمام چیزوں کو میں آگے بڑھا دیا، مجھے معلوم ہے یہ میرا غلام ہے، پیارا غلام ہے، لہذا میں مالک ہوں، میں اللہ ہوں، میرا کوئی آکار نہیں، میں غیب میں رہتا ہوں، میں بندہ کو دیکھتا ہوں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے غلام میں تیرے گردن کے ساتھ رگ کے سامنے ان کے سامنے میں رہتا ہوں، لہذا تیرا کام مجھے دیکھنے میں آتا ہے، تو کیا کرتا ہے میں تیرا قریب سے دیکھتا ہوں، تیرا رات کا اعمال کو دیکھتا ہوں، تیرا دین کے اجالا کے اعمال کو دیکھتا ہوں، دیوار کے سائٹ کے لفظ کو میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تیار کر کے تجھے چھوڑ دیا تو جو کا تو کرتے رہنا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا غافل والا تیرا مالک نہیں ہوں، میں ایسا غافل والا تیرا خدا نہیں ہوں، میں ایسا تجھے بنا کر چھوڑ
چھوڑ نہیں دیا ہوں بلکہ ہماتن جب سے تجھے پیدا کیا تیرا خبر میں رکھتا ہوں. خبیرم بما تعملون میری صفت ہے, علیم بذات الصدور میرا صفت ہے. لہٰذا تو کام کرتا جائے گا, میرے اوپر بھروسہ کرتا جائے گا, اور تیرا کاموں کے اندر مدد دینا میرا کام ہوگا. تو مجھے بلا کر کے دیکھ, سب سے تجھے بے نیاز نہ کر دوں تو پھر کہنا تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے میرے دربار پر جھک کر رکھ دے, سارے دنیا کو تیرے قدم میں نہ جھکا دوں تو پھر کہنا اے میرے غلام میں تیرا قریب رہتا ہوں, تو اکیلا کبھی مت سوچنا. لہٰذا تو اشرف المخلوقات ہے, لہذا اسی لیے میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اور میں دکھانے کے لیے بھی نہیں ہوں, لیکن میں تجھے ہماتن دیکھتا رہتا ہوں. لیکن تو مجھے پوچھے گا کیسا, میرے اعمال کو سمجھے گا کیسے, میرا باتوں کو تو سمجھے گا کیسا. میں فرشتوں کو نبی بنا کر, گورنر بنا کر, امام بنا کر, رہبر بنا کر نہیں بھیجا. میں آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نبی بنا کر تیرے لیے رہبر بنا کر کے میں بھیجا. لہذا میرے دوست بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, اے میرے غلام ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑی ایک احسان عظمی کیا ہو, احسان کبیر کیا ہو, احسان عظیم کیا ہو. اگر وہ احسان نہ کرتا تو لہٰذا تم کہیں کے کہیں گر کے رہ جاتے, تم حق دینا لینا نہیں جانتے, تم ایک دوسرے کو محبت نہیں سیکھتے. لہٰذا میں اپنے لاڈلے اور پیارے رسول کو نبی بنا کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر بھیجا ہو. 40 سال جب ان کا عمر ہو چکا, غار حرا میں ہم نے ان کو بلایا, اور غار حرا میں جانا آنا رسول کا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم جن کے لیے آمدداری کا اعلان تھا, صداقت کا اعلان تھا, محبت کا اعلان تھا, تصدیق کا اعلان تھا, جن کا معاملہ معاشرہ لین دین انسانوں سے بہت ہی اونچا پیمانہ کا تھا. 40 سال جب عمر ہو چکا ہے, لہٰذا ہمارے اور آپ کے نبی, پیارے نبی, لاڈلے نبی آمینہ کے در یتیم وہ جاتا ہے غار حرا کے اندر, اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو شکل میں بھیجتا ہے, جاؤ اب جاؤ, چلے جاؤ, عمر مکمل ہو چکا ہے, لے جاؤ. میرا کلام, میرا نبی سب سے اونچا ہے, ہمارا کلام بھی سب سے اونچا ہے. اونچا کلام کتاب اللہ ہے, اونچا کلام سب سے بڑا کلام ہے. میں نے ایوب کو دیا, ابراہیم کو دیا, آدم کو دیا, عیسیٰ کو دیا, موسیٰ کو دیا, سب کو کتاب اللہ دیا. لیکن ہمارے چہیتے رسول, ہمارے لاڈلا رسول, تمام رسول اور نبی تھے, یہ ہمارا حبیب اللہ ہے. لہذا اس کو میں اپنے زبانی کلام اللہ دینے والا ہوں. لہذا جاؤ جاؤ. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہمارے لاڈلے نبی, پیارے نبی, آپ پڑھنا شروع کر کیجئے. پڑھنے سے ابتدا ہوا ہے نبی کا زندگی کا وحی, قرآن کا آنا کا ابتدا پڑھنے سے ہوا ہے. اے میرے دوست بزرگوں, جہاں امت مسلمہ پڑھے گا تو وہاں ان کے اندر ایک قوت, ایک طاقت ہوگا, ان کے اندر سدھارگی آئے گی, سماج میں اس کا بات ہوگا, اور اس کے اندر ایک بہت سارے قوت اور سمجھداری پہنچے گا. اگر علم ہوگا تو علم کے لیے ہمارے نبی کے پاس جو پہلا لفظ کہا گیا تھا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے میرے لاڈلے نبی محمد, قم باذن اللہ, اللہ کے واسطہ سے اٹھو اور پڑھنا شروع کرو. تو ہمارے لاڈلے نبی, پیارے نبی, دو جہاں کے بادشاہ, سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ کہا تھا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا, میں کیسے پڑھوں. ماں کا پیٹ کے رہنے کے حالات میں ابو سے یتیم ہو چکا تھا, میں نے ابو کا لفظ کبھی نہیں بولا. جب میں دنیا میں آیا تو 6 سال کے عمر میں اماں سے جدا ہو چکا ہوں. لہذا میرا ابو نہیں ہے, امی نہیں ہے, میں کسی اسکول, یونیورسٹی, کالج کے اندر نہیں پڑھا ہوں. پڑھوں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے لاڈلے نبی, تجھے کہیں استاد دنیا پہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ استادوں کا مرتبہ اور ان کا افضلیت ان کے شاگرد سے اونچا ہوا کرتا ہے. دنیا میں کسی لال کو, کسی نبی کو, کسی فرد کو, کسی انسان کو تیرے اوپر ترقی میں نہیں دوں گا. اسی لیے تجھے
تیرا استاد دنیا میں میں کسی کو نہیں بنایا، میں خود استاد ہوں، تو میرا شاگرد ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان تیرا ہوگا، لفظ میرا ہوگا، ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو چلتا جائے گا زمین پہ، تو جس راستے میں چلے گا ہدایت کو عام کر دیا کروں گا، تیرے زبان سے جو بات نکلے گا اس کو حدیث کہہ دیا کروں گا، جو تیرا عمل ہوگا شریعت مطہرہ کا ان کو جز بنا دیا کروں گا۔ اے میرے لاڈل نبی دکھ نہ کرنا، تو آگے بڑھتا جا، میں تیرا خدا تیرا ساتھ ہو۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، لہذا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے پورا کا پورا زندگی کے نقش قدم کو کھینچا اور تسلی دیا کہ آگے بڑھتا جاؤ ہمارے نبی، تم کوشش کرو پڑھنے کا، میں تمہیں پڑھنے کا توفیق دوں گا۔ لہذا خدا کا کلام بھی کلام ہے اور خدا کے کلام کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، آپ کو ایک بنگلے میں نعت سنا دو، سنیں گے ہم لوگ؟ سنیں گے؟ بلے مولانا تو اردو بولتے ہو تو مانگنا، سنیں گے؟ فرقان حمید فرقان حمید نازل ہلو گارے راتے، فرقان حمید نازل ہلو جبریل دارتے، জিব্রাইল বলে নবী আমার ইকরা বলে শুরু করো খুদার ওই কালাম, নবী বলে উম্মি আমি পড়তে জানি না, ফুরকান হামিদ নাজিল হলো গারে হেরাতে, ফুরকান হামিদ নাজিল হলো জিবরিল দারাতে, জিব্রাইল ধনে নবীর হান্দুখানা সিনাই সিনাই লাগাই দেখো না, জোরে বলুন একবার জোরে বলবেন না? আরে বাবা বাংলা নাথ বলে কি সুবহানাল্লাহ বলবেনি? দিল খায়রাবাদি আসবে, আব্দুল সুবহান সাহেব বললে আপনারা সুবহানাল্লাহ বলেন, আমি গরিব লোক বলে কি সুবহানাল্লাহ বলবেন না? একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, আলহামদুলিল্লাহ। জিব্রাইল ধরে নবীর হাত দুখানা সিনাই সিনাই লাগাই দেখো না, আল্লাহ বলে নবী আমার ইকরা বলে শুরু করো খুদার ওই কালাম, নবী আমার ইকরা বলে শুরু করে, ও ভাই কোরআন খুলে দেখো না, ফুরকান হামিদ নাজিল হলো জিবরিল দারাতে, ফুরকান হামিদ নাজিল হলো গারে হেরাতে। हमारे और आपके नबी 5 आयत कुरान की तिलावत किया और तिलावत होने के बाद घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहते हैं ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी या खदीजतुल कुबरा, ऐ हमारे प्यारे बीबी मुझे बहुत घबराहट एहसास हो रहा है, लिहाजा कम्बल उड़ा दो। कम्बल उड़ाया गया। हज़रत खदीजा कहती है हमारे लाडले नबी प्यारे नबी क्या हालात हुआ आपको फरमाइए। कहती है कि ये हालात हुआ, ये हमारे साथ ये हरकत किया गया। हज़रत वरक़ा इब्न नवाफिल को बुलाया जाता है, कहता है खदीजा, अरे खदीजा ये तो आज मोहम्मद नहीं है बल्कि तो सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन आमीना के दुर्र यतीम आमीना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदुल अंबिया बन चुका है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए नारे तकबीर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कलाम को हमारे नबी को दिया तो लिहाजा नबी का अफजलियत और अशरफियत बढ़ गया। उसी कलाम से पूछा गया तुम कहाँ थे तो कुरान ने कह दिया बल हुआ कुरानुम मजीद, बल्कि मैं लौह महफूज में था। तो वहाँ से कैसे आया तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला के पास से मैं आया हूँ। तुम्हारा आने का वजह किया है बोलो बिल हक़ अनज़लना
انزلناہ بالحق نزل، میں صحیح ہوں اور صحیح طریقے پر مجھے اتارا گیا ہے۔ کلام سے کہہ دیا گیا اے کلام تمہارا اتنا مرتبہ ہے، تم رات میں آئے ہو یا دن میں آئے ہو، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کے رات میں پہنچا ہوں۔ تمہارا شان اتنا اونچا ہے، تم خدا کا کلام ہو، تمہارا اس رات کا مرتبہ اور مرتبہ کیا ہو سکتا؟ خدا کہتا ہے ہمارا کلام کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین رات قرآن کی وجہ سے بن گیا۔ اس قرآن کو کہا گیا کس مہینے پہ آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان مبارک مہینہ میں آیا ہوں۔ میرے دوستو وہ قرآن رمضان میں آنے کی وجہ سے 12 مہینوں کے اندر رمضانیت کا افضلیت بڑھ چکا ہے۔ اس قرآن مکہ اور مدینہ کے زمین پر اتارا ہے، اور مکہ اور مدینہ کے زمین قرآن کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے ام القرآن کہا جاتا ہے، تمام گاؤں کے امی کہا جاتا ہے، تمام گاؤں کا سردار کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ لگا کر دیکھو، قرآن زمین پر اترنے کی وجہ سے وہ زمین تمام گاؤں کا سردار بن چکا۔ وہ قرآن رات میں اترنے کی وجہ سے 1000 مہینوں سے افضل ہو چکا۔ وہ قرآن مہینوں میں اترنے کی وجہ سے وہ مہینہ 11 مہینہ سے افضل ہو چکا۔ وہ قرآن جب سید الانبیاء پر اتارا گیا تو ہمارے اور آپ کے نبی تمام نبیوں کے سردار بن چکا۔ آج اس امت مسلمہ کے نوجوانوں آپ کا آنا قرآن کے محفل میں ہے، لہذا آپ قرآن کے محفل پہ بیٹھے ہو۔ قرآن تمام کا جب افضلیت کو بیان کر سکتا ہے، قرآن کی وجہ سے اس کا اشرفیت ہو سکتا ہے، ان کا قدر و قیمت اللہ کے دربار میں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر قرآن کے مجلس میں ضرور بیٹھے ہیں تو آپ کا یہ محبت اور خدا کے سامنے آپ کا احسانیت، افضلیت اور اشرفیت بھی خدا کے سامنے بہت اونچا مرتبہ آپ کا خدا تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو بزرگوں وہی قرآن چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے پڑھتا گیا اور وقتاً فوقتاً اتارا گیا۔ عرب ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جب اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے قرآن کو زمین پر اتارنا تھا، زمین نہیں لیا، پہاڑ نہیں لیا، آسمان نہیں لیا، تمام کے تمام نے انکار کر دیا۔ ہم نے انسانوں کے دینوں کو اٹھانا اور انسان کے دلوں کے اس جگہ کو ہم نے جگہ بنایا قرآن کے رکھنے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں لہذا وہ قرآن چلتے چلتے جب عرب ممالک کے اندر پہنچتا ہے، عرب والے عربی داں والے ہیں، عرب والا سائنس داں والے ہیں، عرب والے تمام کے تمام چیزوں کو جانتا تھا، لیکن جو بھی آتے تھے قرآن کے سامنے وہ قرآن کے سامنے اپنے سر کو نیچا کرنے میں مجبور ہوتا تھا۔ خود خدا تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اے تمام کے تمام کفار قرآن کو مت سنو، جہاں بھی قرآن کا اعلان ہوگا، جہاں بھی قرآن کا بیان ہوگا، جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا اتنا شور غل مچاتے رہو کوئی سننے والا نہ سن سکے۔ میرے دوستو بزرگوں جب قرآن پڑھتا گیا ہمارے لاڈلے نبی نے، پیارا نبی نے در یتیم، تو تمام کے تمام شور گول کی وجہ سے بہت کثیر تعداد سے آدمی وہاں جم گئے، اور آنے کے بعد کوئی بولنے والا بولتا ہے ارے دیکھو دیکھو اگر صحیح بات ہے تو کیوں نہ سنو، کیوں نہ مانو، ذرا سا پڑھے۔ قرآن تو وہ قرآن تھا، پڑھنا تھا، جتنا آدمی آیا تھا شور غل کی وجہ سے تمام قرآن کے سامنے اپنے سر کو نیچا کرتے ہوئے قرآن والا بن کر واپس گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے دوستو بزرگوں وہی قرآن جب عمر کے پاس پہنچتا ہے تو عمر کے سامنے خبر جاتا ہے ارے جو قرآن سنتا ہے وہ قرآن کے پاگل بن جاتا ہے، جو قرآن سنتا ہے وہ نبی کا عاشق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیری ہی اندھیرا تھا قرآن آنے کی وجہ سے وہاں اجالا ہی اجالا ہو چکا ہے، جو لات الصنم جہاں تھا وہاں اللہ کا رحمت بھر گیا، جہاں کے جب بھی شرک و بدعت بھرا ہوا تھا اللہ کا کلام نے تمام کو ہٹا کر کے ایک پلیٹ فارم قائم کر دیا کہ امت مسلمہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سرزمین پر اور قرآن کو اپنے
سنانے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر کو یہ خبر ملا تو عمر نے چلنے لگا۔ قرآن تبدیل کرتا ہے انسانوں کو، تو عمر جاتا ہے اور نبی کے قاتل بن کر نعوذ باللہ راستے میں خبر ملا، اور خبر ملنے کے ساتھ ساتھ بہن کے گھر پہنچتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ بہن کچھ پڑھ رہی ہے، اور انہیں چھپا دیا اور کہتی ہے میری بہن تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا دکھا، میرا ہاتھ میں دے۔ بہن کہتی ہے کہ میرا بھائی، تم میرا بھائی ہو سکتا ہے، تم میرا پیارا بھائی ہو سکتا ہے، تیرا اور خون میرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلام خدا کا کلام ہے، میں اللہ سے محبت کر چکی ہوں، لہذا یہ جان تو جان میں رہ سکتا لیکن جان دینے میں تیار ہوں، لیکن خدا کے کلام تیرا ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میں اپنی زندگی دے سکتا ہوں لیکن خدا کے کلام کا کبھی بھی ان کا خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ عمر مجبور ہو کر کہتا ہے، جس عمر کے اندر اتنا بردباری، جس عمر کے اندر اتنا طاقت، عمر کہتا ہے بہن ذرا پڑھ کے تو سنا دے تیرا مالک کا کلام کیا کلام ہے۔ بہن پڑھتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ بہت آیت تک بہن نے پڑھ چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیچا کر کے بیٹھ کر کے سن ہی رہے تھے۔ جس عمر کے راستے میں جاتے تو شیطان بھاگ جاتا تھا، جس عمر کے بردباری، جس عمر کے طاقت، جس عمر کے لفظ، جس عمر کے اس وقت کا پیمانہ بہت اونچا پیمانہ تھا، وہ عمر قرآن کے سامنے جن کو اپنے حیثیت کو نہیں رکھا، اپنی طاقت کو زیرو کر دیا۔ جس عمر نے اتنا اونچا قد کا اور اتنا اونچا ولیوم کا تھا، اپنے ولیوم کو بالکل پس پش ڈال کر کے عمر اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں، اور بہن کہتی ہے اے میرے لاڈلے پیارے بھائی، آپ کے چہرے میں کیوں اتنا آنسو ہے، آنسو کیوں تمہارے آنکھوں سے گر رہا ہے؟ بہن کہتی ہے کیا وجہ ہے؟ عمر اپنے آنکھ سے آنسو کو بہا کر کے کہتا ہے میری بہن میں کیا کہوں، یہ کلام کوئی کلام البشر نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ ارے یہ کلام کے اندر کیا ہی ماجرا ہے، کیا ہی حقیقت ہے، کیا ہی اس کا شان ہے، کیا اس کا رتبہ ہے۔ میں سنتا جا رہا تھا، میرے دلوں کے اندر اتنا خوشی بھرتا گیا، میں خوشی کے مارے میں رویا۔ اے میری بہن، میرے دلوں کے اندر تمام غیر اللہ کو میں نے نکل چکا ہوں، تو لے چل تیرے لاڈلے نبی پیارے نبی کے سامنے میں کلمہ پڑھ کے میں اپنے اندر کو بھی صاف کر لوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ بند کرو، میرے طرف سے بند کرو۔ میرے دوست بزرگوں، عمر جاتے ہیں آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ، چاہے دم نکل جائے پھر بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ میرے دوست و بزرگوں، وہی عمر کلمہ پڑھ کر نبی کے سامنے بالکل تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے لاڈلے نبی آج اب اندر نہ نماز پڑھے، باہر نکل کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی اپنے بیوی کو بیوہ کر سکتا ہے، اپنے بچی کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو آ جائے۔ وہ ہمیں عمر جو عمر کے قاتل تھے، وہ عمر نبی کے عاشق بن کر اسلام کے جھنڈے کو بلند عطا فرمایا۔ قرآن انسانوں کے اندر سے تبدیل کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، میرے دوست بزرگوں، ابھی میں 1-2-3 منٹ بعد کے بعد ہی جتنے بھی سارے حضرت کھڑے ہیں، یہ جو آپ کو دیکھنے میں ملے گا، وہ دیکھنے کا یہ دستار فضیلت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کا دیکھنا کل قیامت کے حشر کے میدان میں خدا تبارک و تعالی ان کا کیا فضیلت ہوگا، آپ کو کیا ملے گا، میں اس کے دستار کے بعد ہی بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ قرآن کے محفل
में बैठे हैं, तब्दील होकर उठे। तब्दील होना नीयत करना और होने के लिए इरादा करना शर्त है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अमेरिका के अंदर एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में सारे दुनिया के जितने बड़े से बड़े डॉक्टरेट, बड़े से बड़े साइंसदान, तमाम के तमाम को बुलाया गया। और बुलाने के बाद जिनका मजहब का जो किताब, उनके मजहब के बहुत ऊंचे पैमानों को बुलाया गया। और बुलाने के बाद कहता है कि आप अपने धर्म के जो सबसे बड़ी किताब, उनको 10 मिनट सिर्फ पढ़े, हम सुनेंगे किनका किताब का कितना रुतबा होता है, किनका किताब को सुनने में अच्छा लगता है, किनका किताब का क्या असरात होता है। दोस्तों बुजुर्गों, ए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, ए कुरान के मोहब्बत के दावेदार वालों, ए आशिक रसूल, तुम्हारे कुरान के हालात को तुम सुनो और उस कुरान को दिल पे अपनाते हुए जाओ। पढ़ा गया, कहता है तारीख गवाह है, बाइबल जब लाया गया, बाइबल का उसके धर्म के वाले बाइबल वाले ने बाइबल पढ़ा। 9 से जब 10 मिनट का हुआ तो उसके लिए कॉल बज गया। कहा उसके लिए बिल्कुल ऑर्डर हो गया कि आपका वक्त खत्म हो गया, उतर जाइए। 1 मिनट ज़्यादा हुआ तो पकड़ के उतारा गया। दूसरा आया, महाभारत वाला, रामायण वाला, गीता वाला, सीता वाला, सब के सब आए। आखिर में जनाब कारी अब्दुल बासित साहिब जो हमारे थे, उनको कहा गया कि हज़रत आप मुसलमान हैं, आप जाइए, आप अपने धर्म की किताब, वो कलाम जो कलाम सबसे ऊंचा कलाम है, वो कलाम कलामुल्लाह है, आप उनको ज़रा पढ़कर सुनाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हज़रत कारी अब्दुल बासित साहिब ने अमेरिका के उस सरजमीन पर उस स्टेज पे पढ़ना शुरू किया। तमाम के तमाम दिख रहा है कि 10 मिनट का वक्त है, अगर ना पढ़े अलाउंसर उसको उतारा देते हैं। लिहाजा कारी अब्दुल बासित साहिब ने अपने लंबी सांसों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के अज़मतों को लेकर, कुरान के मोहब्बतों को लेकर, मोहब्बत वाली दिल लेकर, मोहब्बत वाली आवाज़ लेकर, मोहब्बत वाली तरम्मुन वाली आवाज़ लेकर पढ़ना शुरू किया। वही सूरा तहा मा अंज़लना जो उमर को तब्दील किया था, जो उमर को आपसी किया था, कुरान ने उनको घुमाया था, वही पढ़ना शुरू किया। हज़रत कारी अब्दुल बासित साहब ने बहुत दूर तक पढ़ा, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 40 मिनट तक पढ़ा गया। एक आदमी भी, कोई जो अलाउंसर थे वो कॉलिंग बेल बजाने के लिए भूल गया। सुनने वाला सुन ही रहा है, बोलने वाला बोलता जा रहा है। जब 40 मिनट का वक्त गुजर चुका, जनाब कारी अब्दुल बासित साहब अपनी आंखों को खोलता है और खोल कर देखता है कि तमाम के तमाम जितना बड़े से बड़े साइंसदान वाले थे, जानने वाले थे, बहुत बड़े डॉक्टरेट थे, एक अपने धर्म के बहुत बड़े बड़े से कामिल इंसान थे, वो तमाम के तमाम आँख को बिल्कुल चेहरे को झुकाते हुए बैठे हुए हैं। और कारी अब्दुल बासित साहब ने आवाज़ दिया, ऐ मेरे भाइयों, आप क्या जागे हुए हैं या सो रहे हैं? आपने मुझे 10 मिनट का वक्त दिए थे, 40 मिनट हो चुका है, अपने सरों को उठाइए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐ कलाम वाले, ज़रा कलाम का असरात को देखो। तमाम के तमाम ने चेहरे को उठाता है और उठाने के साथ साथ तमाम के चेहरे में आँख का आंसू में झरते झरते अपने दाढ़ी और किसी के चेहरे मुबारक से टपक रहा है। कह दिया गया अलाउंसर को कि 10 मिनट का वक्त था, तुमने इसको क्यों नहीं रोका? तमाम धर्म वाले को तुमने रोक लिया। भले मेरे भाई, तुमने सुनते सुनते 40 कर दिए हो। जिस कलाम के रौनक होने की वजह से, जिस कलाम के कमालियत होने की वजह से, जिन कलाम के हसानियत होने की वजह से, जिस कलाम के इतना रुतबा और इतना मर्तबा होने की वजह से मैं भी अलाउंसर था, लेकिन मैं भी सुनते सुनते तुम्हारे तरह बन गया। मुझे कॉलिंग बिल का बात ही याद नहीं आया। पूछा गया क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों है? वो कहता है, अरे ये कलाम के अंदर क्या असरात है, क्या जज्बाइयत है, क्या नूरानियत है, क्या ताकत है। मैं सुनता गया, मेरे दिल भरता गया, इतना मोहब्बत का रोने से मेरा आंख का आंसू से भर गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो कलाम एक बच्चे ने अपने ज़िंदगियों के अंदर कितना तकलीफ़ उठा करके वही तब्दील को इसने खींचा। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वह हमलहल इंसान, मैंने इंसान के सीने को उसके लिए चुन लिया। और खुदा तबारक व तआला के इंसान ने उस कलाम को ले लिया अपने सीनों में। और लेने के बाद अभी वो लड़का जो अपने बाप से, अपने माँ से, अपने रिश्तेदार से, तमाम से अलग हो करके रात के अंधेरी में, दिन के उजाला में आपके रुपया पैसे को बेकार
بیکار نہیں جانے دیا۔ علماء حضرت نے، استاد کرام نے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر امت مسلمہ کے خاطر، قرآن کے خاطر، اللہ کے محبت کے خاطر، اللہ کے کلام کے محبت کے وجہ سے در در جا کر کے ٹھوکر کھاتے ہوئے پیسہ لا کر آپ کے گھروں سے، اور میری ماں اپنے ہنڈی کے چاول پیسہ دے کر کے آج اسی بچے کو تیار کیا۔ یہ باغان ہے، یہ باغیچہ ہے، یہ ہے حدیقہ ہے کہ اس میں وہ بچہ جو رونق افروز ہوا ہے، میرے دوستو بزرگوں، وہ بچہ آپ کا مال کھایا اور پڑھا اور سینے پہ قرآن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا کیا ہی مرتبہ دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ علماء کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے رسول لاڈ رسول کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه باخذ وافر۔ یہ علماء ہمارا وارث ہے، تبھی جا کر نبی والا خدمت کے لیے اپنے جان لڑا کر کے بھی در در گھوم کر کے اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی امید خدا بندی کو لے کر کے بھی مدرسہ چلایا۔ آپ نے ساتھ دیا۔ آپ کا یہ کام، آپ کا یہ محبت، آپ کا یہ دان، آپ کا یہ روپیہ بیکار نہیں گیا، دنیا میں ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں، بیٹھے اور اس حالات کو اپنے آنکھ کے دیکھے، اس منظر کو اپنے آنکھ کے ٹھنڈی کے ساتھ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے میدان میں اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ چلیے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ چلو بھائی نام بولو، اب تسر پہ نو۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب جو حافظ قرآن ہو گیا۔ اب حافظ قرآن جو مدرسہ علیمیہ سے، چلو چل پر ماشاءاللہ، اٹھائیں بھائی۔ نام ہے اسد اللہ۔ کو سیکرٹری صاحب، سبھاپتی صاحب، صدر مدرس سب کو بلائیے بھائی، بلائیے سب کو۔ اس لڑکے کا جو یہ آیا ہے بلائیے سب کو۔ بولو بولو بولو۔ ہیلو بھائی، اس مدرسہ کا جو سیکرٹری ہے، سبھاپتی ہے، کمیٹی ہے، اور اس بچے کے جو اپنے والد محترم یہاں آئے ہیں، وہ تمام اسٹیج پہ آئے، استاد محترم بھی یہاں آئے۔ آپ کے محنت، آپ کا مشقت، آپ کے جد و جہد اللہ نے کامیاب کی ہے۔ آئیے، چلو نام بولیے۔ دستار ہونے والے بچے جو ہے عبداللہ، اسد اللہ، پتا عبدالسبحان اسکول کے رہنے والے، اور دوسرا بچہ جو ہے شیخ ابو نعیم، پتا شیخ نجر الاسلام پنگلا کے رہنے والے۔ آئیے بھائی مختار صاحب۔ آئیے آئیے آئیے، ہاں لیجیے، ماشاء اللہ، آئیے بھائی، آئیے۔ یہ ہے اسد اللہ نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، حافظ قرآن، مدرسہ اسلامیہ عالمیہ، مدرسہ اسلامیہ عالمیہ، نعرہ تکبیر، عاشق مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے پہلا بچہ عزیزم اسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیشور کے رہنے والے، اور دوسرا کا نام کیا بتایا تھا؟ ابو نعیم، ابو نعیم، والد شیخ نجر الاسلام پنگلا۔ ابو نعیم والد شیخ نظر الاسلام پنگلا۔ ان کے والد بھی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ آج پیپر میں دکھایا جاتا ہے یہ بچہ پورے صوبہ بنگال میں فرسٹ آ گیا میٹرک میں، پیپر میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ کمال 30 پارے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یاد کر لینا کئی گنا زیادہ کمال کا ہے۔ جب سمجھ میں ہماری نہ آئے تو غیر کو کیا آئے گا؟ لہٰذا بزرگوں دوستو، قاری صاحب نے بتایا، قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ مصری، جن کے قرآن کو سن کر 40 منٹ دیر ہو گیا لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب مسلمان کے ہی دل میں نہ سمجھ میں آئے تو غیر کیا سمجھے گا؟ ہمیں اس کا قدردانی ہونا چاہیے۔ یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ قرآن کے حافظ ہونا با کمال ہے، بنا دینا بھی با کمال ہے، اس کی پوری زندگی پر حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ آج بھلا دیتے ہیں، حافظ ہو کر ہوٹل کو بھاگ جائے، حافظ ہو کر زیادہ نوٹ کمانے کے چکر میں دوسرے کاروبار میں لگ جائے،
حافظ ہو کر زیادہ نوٹ کمانے کے چکر میں دوسرے میں لگ جائے، والدین اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان والدین کو بہت ہی سنہرا تاج پہنایا جائے گا جو لوگ دیکھ کر اشش فرمائیں گے۔ آئیے غالب صاحب باقی بات مکمل فرمائیں۔ ہاں کوئی نعت پڑھے گا وہ دو بچہ تو پڑھ 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 ہاں دو میں دو پڑھے گا، پڑھنا دو بچہ تو ایک مرتبہ حافظ ہو سکتا پڑھنا لے اسے دے جا بیٹا لے لے چلو اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ مال و زر نہ دنیا کا، نہ مال و زر نہ دنیا کا، خزینہ دل کے اندر ہے، بہت آرام ہے جب سے مدینہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ مال و زر نہ دنیا کا، خزینہ دل کے اندر ہے، نہ مال و زر نہ دنیا کا، خزینہ دل کے اندر ہے، بہت آرام ہے جب سے مدینہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔